Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Shafiq, working in the field of safety from the last 8 years. This is our lecture series on the health and safety related topics. So today I choose a topic of HEC audit that is very much important, and almost in every interview, whenever a person is appearing for the safety supervisor interview, especially, interviewer usually asks what is audit, what is the difference between audit and inspection. So آج کے اس لیکچر میں ہم آڈٹ کے بارے میں پورا سیکھیں گے اور اس کو تھورلی سمجھیں گے، اور پھر اینڈ پہ میں آڈٹ اور انسپیکشن کی جو ڈفرینس ہے اس پہ بات کریں گے. تو اس میں نے آپ لوگوں کے لیے دو ڈیفینیشنز جو کہ یوزولی سیفٹی کی جو معتبر سائٹس جس طرح ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایگزیکٹو یو کے کا ہو گیا اور آئی ایس او کا، اس کے ریلیونٹ ڈیفینیشنز پہ بات کروں گا میں. سب سے پہلے یہ تھوڑی سی لینتھی ہے لیکن کافی ایزی ڈیفینیشن ہے. The structured process of collecting information on the efficiency, effectiveness and reliability of total health and safety management system and drawing up corrective actions. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اسٹرکچرڈ پروسیس ہے جس میں انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کے ایفیشنسی کے بارے میں، کہ کتنا ایفیشینٹ ہے، کتنا افیکٹو ہے اور کتنا ریلائبل ہے، اور پھر اس انفارمیشن کو ایسیس کر کے کریکٹیو، مطلب اس میں کیا کیا ویکنیسز ہے، وہ جو کریکٹیو ایکشنز ہے وہ بھی بتائی جاتی ہے آڈٹ میں. یعنی جسٹ ایسیس کرنا نہیں، یعنی ان کی افیکٹونیس، ریلیبلٹی، بلکہ جو کریکٹیو ایکشنز ہے یہ بھی آڈٹ کا ہی ایک حصہ ہے. میں آپ کو آگے بتاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپس میں. جب آڈٹ کا طریقہ ہے اس میں ہم اس چیز کو دیکھیں گے تب آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ تو واقعی اس میں جو کریکٹیو ایکشنز ہے وہ بھی دی جاتی ہے. اچھا، ایک شارٹر ڈیفینیشن ہے، اس پہ میں آگے تفصیل سے بھی بات کروں گا کہ آڈیٹنگ از اے سسٹمیٹک objective critical evaluation of an organization health and safety management system. Audit ایک سسٹمیٹک، آبجیکٹیو اور کریٹیکل ایویلویشن ہے کسی آرگنائزیشن کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں. اب ان کا کیا مطلب ہے کہ سسٹمیٹک، آبجیکٹیو اور کریٹیکل ایویلویشن؟ سب سے پہلے اس میں سسٹمیٹک کی بات کی ہے کہ ایک سسٹمیٹک ہے آڈٹ جو پروسیس ہے آرگنائزیشن کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی. سسٹمیٹک کا مطلب یہ ہے کہ فالوز اسٹیپس، سیریز آف لاجیکل اسٹیپس اینڈ فالوز پریپیئرڈ پلان. یعنی اس میں یہ ہے کہ آڈٹ جب کیا جاتا ہے تو اس میں ایک پراپر جو سٹیپس ہے، لاجیکل سٹیپس، وہ سٹیپس بھی نیچے میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھے بھی ہے اور اس پہ بھی بات کروں گا. اس کی جو ایک سٹیپس میں ہوتی ہے اور پھر ایک فالو اپ پلان بھی دیا جاتا ہے. اس سسٹمیٹک کا مطلب یہ ہے. اور پھر آبجیکٹو، سسٹمیٹک پہ آگے میں بات کروں گا. پھر آبجیکٹیو کا کیا مطلب؟ یعنی آڈٹ ایک آبجیکٹیو پروسیس ہے. آبجیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو بھی فائنڈنگز ہوتی ہے یہ ایویڈنس بیسڈ ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی آڈیٹر آڈٹ کرتا ہے اور پھر کوئی فائنڈنگز دیتا ہے، وہ ایسے نہیں دیتا بلکہ ہر فائنڈنگ کے پیچھے اس کے پاس ایک ایویڈنس ہو، اس کا جواب دیتا ہے کہ ہاں یہ میں نے فائنڈنگ دی، یہ اس وجہ سے، اس کا ایویڈنس بھی وہ پرووائڈ کرتا ہے. اور پھر کریٹیکل کا کیا مطلب ہے؟ کریٹیکل ایویلویشن. کریٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ ہائی لائٹ کرتا ہے ایریا آف نان کمپلائنس یا نان کنفرمنس. یعنی کون سے ایریاز میں جو ایچ ای سی اسٹینڈرڈز یا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ مطلب کمپلائی نہیں کر رہی آرگنائزیشن، وہ بھی اس میں بتاتا ہے. اب اس کی دونوں ڈیفینیشن کافی آسان ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مطلب پورا ڈیفینیشن میں ہی سارا بتا دیا. اس میں ایسی ٹرمینالوجیز یوز کی گئی ہے کہ وہ ڈیفینیشن بھی اس میں کور ہوتی ہے.
جو بھی آپ کو آسان لگے وہ دونوں کریکٹ ہے. اب جو میں نے بولا کہ سیریز آف لاجیکل سٹیپس اور پھر اس کے بعد فالو اپ پلان دیا جاتا ہے. اب وہ لاجیکل سٹیپس یوزولی یہ 5 سٹیپس ہوتی ہے. سب سے پہلا جو سٹیپ ہے اس میں ڈیفائن دا اسکوپ آف دی آڈٹ، یعنی آڈٹ کا جو اسکوپ ہے وہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ یہ صرف ہیلتھ کے بارے میں ہوگا، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے بارے میں ہوگا، یا ہیلتھ اینڈ سیفٹی اور انوائرمنٹ کے بارے میں بھی ہوگا، اور کون مطلب پورے جو آرگنائزیشن کا ہوگا یا آرگنائزیشن میں ایک پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کا ہوگا یا پرٹیکولر ایریا کا ہوگا. یہ سب سے پہلے ڈیفائن کیا جاتا ہے آڈٹ کرنے سے پہلے. اس کے بعد پری آڈٹ پریپریشن، یعنی آڈٹ شروع کرنے سے پہلے جو تیاریاں ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے. اس کے بعد پری آڈٹ میں کیا کیا ہوتا ہے کہ اس میں ڈاکومنٹس گیدر کیے جاتے ہیں، اور کی اسٹیک ہولڈرز جو ہوتے ہیں مطلب اس آڈٹس کے لیے جو ضروری ہوتے ہیں ان کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے، اور پھر ایک ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ سیٹ کیے جاتے ہیں کہ اس ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترنا ہے، اس حد تک مطلب ایک لمٹ سیٹ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کنڈکٹنگ آڈٹ. اس سٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ اب اس میں یہ دو طرح کا ہوتا ہے کنڈکٹنگ آڈٹ، آن سائٹ یا ریموٹ آڈٹ بھی اس کو بول سکتے ہیں. آن سائٹ یہ ہے کہ وہ اس میں آڈٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے، مطلب شروع ہو جاتا ہے آڈٹ ایگزیکیوشن. ابھی آن سائٹ کنڈکٹنگ آن سائٹ آڈٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ فزیکلی انسپیکشن کرے گا، انٹرویوز کرے گا آڈیٹر ورکرز کی، اور ڈائریکٹلی سائٹ کو جو ایریا ہے جدھر آڈٹ ہو رہا ہے اس کو ڈائریکٹلی فزیکلی آبزرو کرے گا. اور ریموٹ آڈٹ میں ڈیجیٹل ٹولز یوز کیے جاتے ہیں ڈاکومنٹس کو ریویو کرنے کا. ورچوئل آن سائٹ جو انسپیکشن ہوتی ہے وہ بھی کرتا ہے، مطلب سائٹ وزٹ تھرو ورچولی کرتا ہے اس میں. پھر اس میں جو چوتھا سٹیپ ہے وہ یہ ہے ایویلویٹنگ فائنڈنگز. اب اس میں جو فائنڈنگز ہوتی ہے اس کو انالائز کیا جاتا ہے، اور پھر جو فائنڈنگز ہے اس میں جو رسک کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، اور پھر کریکٹیو ایکشنز کو بھی پریورٹائز کیا جاتا ہے کہ یہ فائنڈنگز ہے، اس کے مطلب وہ جو اس میں رسک آئیڈینٹیفائی ہوئے وہ بھی، اور ساتھ میں جو کریکٹیو ایکشنز ہے وہ بھی بتائی جاتی ہے اس سٹیپ میں. پھر آخری جو سٹیپ ہے اس کا 5واں وہ ہے امپلیمنٹ کریکٹیو ایکشنز اینڈ کنٹینیوس امپرومنٹ. اب وہ جو فائنڈنگز ہے، جو کریکٹیو ایکشنز رسک آئیڈینٹیفائی ہو گئے اور اس کی کریکٹیو ایکشنز دی گئی، اس کو امپلیمنٹ کرنے کا جو وہ ہے طریقہ وہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اس کو پراپر ٹائم لائن بھی بتایا جاتا ہے کہ اس ٹائم مطلب یہ فلانا جو آبزرویشن یا جو بھی فائنڈنگ ہے اس کو اس ٹائم لائن میں کریکٹ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد کنٹینیوس امپرومنٹ کرنی ہے. اور کسی بھی آرگنائزیشن کو اگر آپ صحیح آرگنائزیشن ہوتی ہے تو پھر یہ اسکیجولڈ پھر آڈٹ کرتی ہے، مطلب جو بھی کمی بیشی ہوتی ہے وہ دور کر کے دوبارہ بھی آڈٹس کرتی ہیں. ہاں اب یوزولی جو آڈٹ ہے وہ نیگیٹو لیا جاتا ہے، یعنی اس میں آرگنائزیشن کی جو خامیاں ہے وہی صرف دیکھی جاتی ہے. اس میں جو مطلب کسی مینجمنٹ سسٹم میں یا ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم میں جو کمی بیشی ہے وہی پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے، نہ کہ جو اچھائیاں ہے وہ نہیں، بلکہ جسٹ خامیاں ہی وہ کی جاتی ہے. لیکن اس کا فائدہ الٹیمیٹلی کمپنی کو ہی ہے، کہ جو بھی آرگنائزیشن کو ہی فائدہ ہے کہ جو بھی اس میں لوپ ہولز ہے وہ آڈیٹر بتا کے پھر اس لوپ ہولز میں ان میں کام کر کے الٹیمیٹلی کمپنی ہی بگ لاسز جو ہے سیفٹی کی اس سے بچ سکتی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ آڈٹ اور انسپیکشن میں ڈفرینس کیا ہے. اچھا، یہ جو آڈٹ ہے یہ ایک براڈر کنسیپٹ ہے، یعنی اب ایک سسٹم کا جو آڈٹ ہوتا ہے، یعنی سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کا آڈٹ ہوتا ہے. اور انسپیکشن ہے یہ ایک مطلب آڈٹ براڈر ہے اور یہ نیرو کانسیپٹ ہے. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھ لیں کہ فائر ایکسٹنگویشر ہے، اب اگر آڈٹ کرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ فائر ایکسٹنگویشر مینجمنٹ سسٹم کا، پورے سسٹم کا آڈٹ کرنا ہوتا ہے کہ جتنے فائر ایکسٹنگویشر ہے وہ
پرووائڈ کیے گئے ہے. اس کی ویکلی منتھلی ڈیلی جو چیک لسٹ ہے وہ فل کی جاتی ہے. ورکرز کو اس کا استعمال جانتے ہیں کہ نہیں جانتے, اور اپروپریٹ پلیسز پہ یہ پٹ کی گئی ہے. اور یہ پورا سسٹم کو دیکھنا یہ آڈٹ میں آتا ہے. لیکن اگر انسپیکشن میں دیکھیں تو وہ فائر ایکسٹنگوشر کو اگر انسپیکٹ کرنا ہے تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو اس کی سیفٹی ڈیوائسز ہے یہ فل ہے, اور اس کا جو گیج ہے وہ پورا ہے, اور اس میں جو کیا کہتے ہیں انسپیکشن تھرڈ پارٹی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یہ ساری چیزیں مطلب نیرولی صرف فائر ایکسٹنگوشر تک جو لمیٹڈ ہوتی ہے وہ انسپیکشن ہوتی ہے. اور جو آڈٹ ہے وہ تو لانگ ٹائم مطلب ایک عرصے کے بعد ہوتی ہے. انسپیکشن تو ڈیلی ہی کی جاتی ہے, جس میں اسی وقت اس کی کریکٹیو ایکشنز بھی مطلب تاکہ آن سائٹ انسپیکشن کر کے کریکٹیو ایکشنز بتا کے اس پہ ڈائریکٹلی آبزرویشن کو کلوز کرنا. آڈٹ جو ہے وہ براڈر ہے, اس میں پھر جو بھی فائنڈنگز آتی ہے وہ پہلے وربلی آڈیٹر بتاتا ہے مینجمنٹ کو, اور پھر اس کا جو ریٹن رپورٹ ہے وہ بھی بناتا ہے. تو یہ آڈٹ کا لیکچر تھا, اور ہوپ فلی آپ کو سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. اور اگر ابھی بھی اس میں کچھ کمی بیشی ہے, آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا, تو کائنڈلی آپ لیکچر کو دوبارہ سنیں. اور اگر کوئی بھی ٹاپک جس کو آپ کو لگے کہ اس پہ ویڈیو بنانا چاہیے تو وہ کمنٹ میں لازمی بتا دیجئے. ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, تاکہ ہمیں بھی موٹیویشن ملے آگے مزید اچھے لیکچر بنانے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو.